کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی برتری دی ہے. اور پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کی صفات کے بارے میں جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حمایت کی جبکہ ابھی اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے اللہ سے محبت بھی نہیں کی تھی، اس وقت تو اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی تھی. اور جب وہ اللہ سے محبت کرے گا، جب وہ اس کی اطاعت کرے گا، جب نیکیاں کرے گا، جب نیکیوں کی دوڑ کا پارٹیسپینٹ بن جائے گا، تو وہ مالک کل کائنات اس کو کس طرح بلند کرے گا، کیسے اس پر فخر کرے گا، کیسے دنیا اور آخرت میں اس کی پذیرائی کرے گا. تو کیا ہم فیل کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں تمنا اٹھتی ہے، ہمارے دل میں اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ کسی طرح ایسا ہو جائے کہ وہ خالق کائنات مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، مجھے اس کی دوستی مل جائے، مجھے اس کی محبت مل جائے. اور اللہ سے شدت کی محبت تو ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. سورہ بقرہ کی آیت 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انہیں اللہ کی محبت ملے اور انہیں دنیا میں پذیرائی نہ ملے، دنیا میں مقبولیت نہ ملے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمام آسمانوں پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تو تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو چنانچہ آسمان والے جو ہیں نا وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان جو ہے وہ نیکیاں کرتا ہے اور اس وقت اس کو سب کی مخالفت مل رہی ہوتی ہے اس نیکیوں کے اگینسٹ، تو کبھی وہ بہت دل گرفتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہی ہوں تب بھی جو ہے وہ میری اتنی مخالفت ہو رہی ہے. لیکن پھر وہ خود فیل کرتا ہے کہ وہ جو میرے مخالف ہیں وہ خود مجھے ایڈمائر کر رہے ہیں، وہ خود مجھ سے امپریس ہیں، اور کسی نہ کسی موقع پہ وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو اللہ اس کو ضرور بلند کرتا ہے. تو ہم اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے ہم کیا کریں، کون سا ایسا عمل کریں؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں کسی طرح سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کا آپ سے سوال کرتے ہیں جو ہمیں آپ کی محبت تک پہنچا دے. اور پھر اللہ سے مانگ کے، اللہ سے دعا کر کے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے کلام پر سب کے سب مل کے اکٹھے ہو جائیں، تمام اختلافات دور ہو جائیں گے. اس کتاب پہ جب
مسلمان جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے اختلافات دور کر دے گا. یہی اللہ کی رسی ہے. اس کو تھام کے انسان اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. یہ اللہ سے جوڑ دینے والی ہے، لنک کر دینے والی ہے. اور قرآن کو مضبوطی سے کیسے تھامتے ہیں؟ کیسے تھامیں گے قرآن کو مضبوطی سے؟ کہ اس کا علم حاصل کر کے، اس پہ تدبر کر کے، اس پر عمل کر کے. سورہ اعراف میں آتی ہے آیت 170 ہے، والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، تو اللہ تعالیٰ مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، گارنٹیڈ ہے تمہارا اجر. اور والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو عمل میں ڈھالنے والے ہیں. تو جب اللہ کے کلام کو تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں گائیڈ کریں گے. یہ بھی بتائیں گے کہ تم اللہ کی محبت کو کیسے پا سکتے ہو. سورہ بقرہ کی آیت 195 ہے، وَآسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اپنے فرائض سے زیادہ کام کرے. جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا. تو اس کے علاوہ ایک تو اس کے اوپر ایکسٹرا محنت کرنا، اس کے خشوع و خضوع پہ ایکسٹرا محنت کرنا، اس کی تلاوت انسان یعنی قرآن کی آیات کو یاد کر کے اس میں پڑھنا، لمبی لمبی رکعات پڑھنا، پھر نفل اور تہجد وغیرہ پڑھنا، یہ سب احسان کا درجہ ہے. اور پھر بندوں کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیا جائے. دنیا میں آپ دیکھیں گے ہر کوئی اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے کیا ہوں گے؟ وہ اپنے حق کو کم کر لیں گے، اپنے حق سے کم پہ راضی ہو جائیں گے، اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیں گے. یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نقصان کا سودا ہے، لیکن یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. جب بدلے میں کسی کو اللہ کی محبت مل رہی ہے، بندوں کی محبت ہو سکتا ہے نہ ملے، دنیا کا کوئی مفاد ہو سکتا ہے نہ ملے، لوگوں کو لگے کہ یہ تو بہت ہی ایکسٹریملی بے وقوف ہے، اور اس کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جائے کہ یہ جو ہے وہ اپنی ہر چیز دے رہا ہے، کسی کو حق سے زیادہ دے رہا ہے، تو یہ تو دیکھنے میں تو بے وقوف لگ رہا ہے، لیکن وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. کیونکہ وہ لوگوں کو حق سے زیادہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے بدلے اس کو اللہ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کی رضا مل رہی ہے. کسی کی مدد کرنا فرائض میں شامل نہیں تھا، تب بھی اس کی مدد کر دی خوشی کے ساتھ، اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ مزدوری دے دی، جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ دے دیا، بدلہ اللہ دے گا. کسی کی خدمت آپ پہ فرض نہیں تھی، لیکن اس کی خدمت کر دی کہ اس کی جزا مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. تو کسی کے بھی کچھ کام آ جانا، یعنی حق سے زیادہ اس کو دینا، تو اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے بدلے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی دوستی ملے گی انسان کو. سورہ آل عمران کی آیت 146 ہے، واللہ یحب الصابرین. صبر کرنا کیا ہے؟ ثابت قدم ہو جانا، جم جانا، اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روکے رکھنا، شکوے شکایات سے روکے رکھنا، زندگی کی مشکلات پہ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچانا. کوئی بھی نقصان ہو جائے تو بس اللہ سے امید، اور نیکیوں کو ثابت قدمی سے کرنا. یعنی گناہ جو ہیں آپ کے آس پاس آپ کو اٹریکٹ کریں گے، برائیاں آپ کو اٹریکٹ کریں گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یوں سمجھے میڈیا پہ تو ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنی طرف بلاتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں. لیکن اگر آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں،
وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، جن میں انڈلج ہونا اللہ تعالیٰ کو قطعی ناپسند ہے اور وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، تو ان کے خلاف جم جانا یہ بھی صبر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 222 ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آنا، رجوع کرنا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی، اپنے گناہوں پہ ندامت، اور پکا ارادہ کہ انسان گناہ دوبارہ نہیں کرے گا، اپنے رب کے دامن میں لوٹ کے آ جانا۔ وہ جو شعر ہے نا، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور پھر طہارت، پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی بھی اور روحانی پاکیزگی بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 76 ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے بچ بچ کر چلنا، گناہوں سے، برائیوں سے بچ بچ کے چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہ جیسے کوئی شخص کانٹوں پہ چلتا ہے، یعنی کانٹے بھری جھاڑیاں ہیں ان کے آس پاس، وہ ان سے بچ بچ کے چل رہا ہے کہ اس کے کپڑے اس میں نہ پھنس جائیں، اسی طرح مومن دنیا میں خواہشات سے، اٹریکشن سے بچ بچ کے چلتا ہے کہ ایسی اٹریکشنز جو کہ اس کو گناہوں میں ڈال دیں، گناہوں کی اٹریکشن سے وہ بچ بچ کے چلتا ہے، برائیوں سے بچ بچ کے چلتا ہے، ایسی تمام چیزوں سے جب کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کو گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گی، ان چیزوں سے وہ بچ بچ کے چلتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 134 ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اب خوشحالی میں تو جس کے پاس ہے وہ تو خرچ کرنے کا سوچ سکتا ہے، جس بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کیسے خرچ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرے اور بدحالی میں بھی خرچ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھ رہے جو اس کے پاس ہے، اللہ اس پرسنٹیج کو دیکھ رہے ہیں جو اس نے خرچ کی۔ اگر کسی کے پاس 100 روپیز ہیں اور وہ اس میں سے 50 روپیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس نے اپنی ملکیت کا 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ لکھا جائے گا۔ اور کسی کے پاس اگر 1 کروڑ ہے اور اس نے 1 لاکھ روپے خرچ کیا تو صرف 1% لکھا جائے گا۔ کوانٹٹی اس کی زیادہ ہے لیکن وزن اس کا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مال سے امپریس نہیں ہوتے، اللہ ہی نے تو دیا ہے وہ مال، اللہ تعالیٰ پرسنٹیج دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے۔ والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ غصہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، انسان کو آ جاتا ہے، لیکن اس کو پی جانا، اس کو کنٹرول کر لینا، اس سے درگزر کرنا تاکہ اللہ کی محبت مل جائے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کثرت سے معاف کرنے والے، ایسے معاف کرنے والے کہ اپنے دلوں سے بھی مٹا دینے والے، وہ یاد کر کے نہیں رکھتے کہ دیکھو فلاں شخص میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، اور اتنے سال ہو جاتے ہیں اور وہ زخم پھر بھی ہرے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا تھا۔ بس اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دیں تو اس کے بدلے اللہ کی محبت ملے گی۔ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ مجھے اس کے بدلے بہت بڑی چیز مل رہی ہے۔ اگر کسی شخص نے زیادتی کی ہے، چھوڑ دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے اتنا کچھ دے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا، اس کی عقل سے بیونڈ ہوگا، اس کی سینسز سے بیونڈ ہوگا۔ پھر سورہ مائدہ کی
سورہ مائدہ کی آیت 42 ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 159 میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ صف کی آیت 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو صف بستہ ہو کر اس کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی جہاد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الرقاق کی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے ولی کو اذیت دی، میرے دوست کو اذیت دی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سوچیں ایسی دوستی کہ اللہ جو ہے وہ اعلان جنگ کرے کہ کس نے نقصان پہنچایا میرے دوست کو اور اللہ اس سے بدلہ لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یعنی فرض اپنا ادا کر رہا ہوتا ہے اور اچھی طرح فرض ادا کر رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اللہ کے قریب آتا جاتا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی وہ کام جو نفل ہیں، جو فرض نہیں ہیں، ان میں آگے بڑھتا ہے، نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے، جلدی کرتا ہے نیکیاں کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے تو وہ میں اسے عطا کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو وہ مل جائے۔ کوئی بادشاہ یہ کہے کہ جو ہے وہ بادشاہ، یا کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بہت اقتدار اور بہت مال و دولت رکھنے والا کسی کو آفر کرے کہ تم بتاؤ تم کیا مانگتے ہو، تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ وہ بھی ہر چیز دینے پہ قادر نہیں ہے، لیکن ہمارا رب ہر چیز دینے پہ قادر ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور وہ میری پناہ چاہے گا، وہ میری پناہ مانگے گا تو میں اسے پناہ دوں گا۔ پھر بس ایک حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں آخر میں۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آ کے پوچھنے لگا متی الساعہ، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اہتمام کیا ہے، تم نے اس کے لیے کچھ کیا بھی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو تو لیکن اس کا کچھ، اس کے بارے میں اس کو کچھ پریپیئر بھی کیا ہے اس کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا حب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی بس میرے پاس اتنا ہی ہے قیامت کے لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت مع من احببت، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ، کہ اللہ آپ ہماری محبت کو، یعنی میری اور آپ کی محبت کو اپنی دنیا میں ہر چیز سے زیادہ کر دیجئے۔ وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور اپنے خوف کو دنیا کے ہر خوف سے زیادہ کر دیجئے۔ وقتا انی حاجات الدنیا بشوقی الی لقائک، اور اپنی ملاقات کے شوق کو میری ہر حاجت پہ غالب کر دیجئے، کہ میں اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو کٹ ڈاؤن کر لوں، مگر سب سے پریارٹی پہ یہ آ جائے کہ تجھ سے ملاقات کا شوق۔ وَإِذَا قَرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهِمْ، اور جب دنیا والوں کی نگاہیں دنیا سے قرار پائیں، فَقْرُرَيْنِ مِنْ عِبَادَتِكَ، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیجیے گا، اپنی بندگی میں رکھ دیجیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔